بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم 14ویں پارے کے تفسیری مضامین بیان کریں گے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور اس طرح آپ دین کے کام میں ہماری مدد بھی کریں گے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول۔ حدیث پاک میں ہے کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر طعن کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لینے کا ذکر ہے، جو بلا شبہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں کا سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی قیامت کے دن ان کو سب کو جمع کر گیا۔ آیت نمبر 26 سے 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پے کر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دھتکار دیا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ ان دروازوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جہنم، سعیر، لظہ، حطمہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے 50 اور 49 آیت میں فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے غفور و رحیم ہونے کی خبر دے دیجئے، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یعنی خوف اور رجا دونوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ نے قوم لوط کی سرکشی کے سبب ان پر سنگ باری کی
اور ان کی بستیوں کو تہ بالا کر دیا۔ آیت نمبر 79 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں جس سے انہوں نے اعراض کیا اور ان کی تعمیری صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مقامات بناتے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ آیت نمبر 99 میں قرآن مجید کی نعمت اور سورۃ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے، کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شریعت پر عمل کے بغیر ولایت کے دعوے دار ہیں۔ سورۃ النحل۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 17ویں صورت ہے۔ اس صورت میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النحل رکھا گیا۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس میں شرک کی مذمت ہے، منکرین عذاب، آخرت کے لیے وعید، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں، آپ برداشت فرماتے رہے، آپ سے مسلسل استہزاء، عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ مکہ میں یہ آپ کے آخری دن تھے اور مدینہ میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اس لیے اے کافرو تم اس کے طلب میں عجلت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ منصب رسالت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عطا کیا جاتا ہے اور آسمانوں، زمینوں اور انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے جس میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں، یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں، ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے اور کچھ برداری کے کام آتے ہیں اور کچھ سواری کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑا، خچر اور گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں دے دیا۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ کہ شمس و قمر، ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، انسان سمندر پر سواری کر کے رزق تلاش کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے، سمندر ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر ہے۔ ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 20 میں مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی ان کے اوپر ہوگا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار و مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی بات نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاذ ایک نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش یا رضا نہیں ہوتی بلکہ قانون کا تقاضا ہوتا ہے اور مشیت الہی قانون الہی ہے۔ آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف وحی نازل
کرتے تھے اور حقانیت کے دلائل اور کتابیں بھی بھیجیں۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکام واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہوئے اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عہد میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے روپ میں کتنا تقدس عطا کیا۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ دودھ دینے والے جانور کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف، شفاف، سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس کے نام پر یہ سورۃ النحل رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 71 سے 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے اور پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ آیت نمبر 106 میں حکم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کفار اسے قتل کرنے کی دھمکی دیں کہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، مگر